اور ایران کے درمیان کیا کوئی معاہدہ واقعی ہونے جا رہا ہے یا نہیں، اس پر تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ کامران یوسف ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، اپنا پروگرام ریویو کے نام سے ایکسپریس نیوز پر ہوسٹ بھی کرتے ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کامران، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ کامران، سب سے پہلے تو وزیر اعظم پاکستان بھی اب یہ کہہ چکے ہیں، اتنا قریب آ گئے ہیں کہ پہلے نہیں تھے، بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، ٹیکسٹ پر اتفاق ہو چکا ہے، تو کیا ان تمام اشاروں کا مطلب یہی لینا چاہیے کہ اب چیزیں فائنل ہو چکی ہیں؟ آئی تھنک جو سب سے زیادہ اس مرتبہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جتنے جو مین پلیئر ہیں، امریکی صدر ٹرمپ تو درجنوں مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ ڈیل ہونے والی ہے، لیکن ہر مرتبہ جو ایران ہے اس نے بالکل ڈینائی کیا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے، اگر آپ دیکھیں ایران، امریکہ اور ریجن کے باقی ممالک، ایون پاکستان میڈیٹر، تو کم از کم آپ کو وہ ایک صفحے کے اوپر نظر آتے ہیں، تمام اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ بائی اینڈ لارج ایک جو ایم او یو ہے، اور جسے ایران کے وزیر خارجہ نے اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا ہے، اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو کل بھی خبریں آئی تھیں امریکہ سے، وہاں پر ایک سینئر ان کے جو وائٹ ہاؤس کے افیشل ہیں، کچھ صحافیوں کے ساتھ آف دا ریکارڈ انہوں نے وہاں پہ جو بریفنگ دی ہے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آلموسٹ 85% جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں، 100% بالکل نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی اتنی زیادہ پیش رفت نہیں ہوئی تھی۔ اور اسی طرح کی جو بات ہے مورلیس ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کی ہے، پھر پاکستان کے پرائم منسٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ جتنا امن کے قریب آج ہم ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ بارنگ اینی لاسٹ منٹ ہکپس، بظاہر تو اب اس میں کوئی ہرڈل نظر نہیں آتی، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ کم از کم ایک جو ابتدائی ایم او یو ہے اس پر میرے خیال میں دستخط ہو جانے چاہیے۔ لیکن کامران، اس میں ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے جب معاملات کو قریب پہنچتے تھے تو اس کے بعد کوئی جارحانہ بیانات آ جاتے تھے، الزامات لگتے تھے، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ کمٹمنٹ جو ہے وہ اس کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ اب جب سے خبریں آئی ہیں کہ کسی ڈرافٹ کے نزدیک پہنچا جا رہا ہے، تب سے لے کر اب تک کا پارٹیز کا رویہ جو ہے وہ اس ڈرافٹ کے حوالے سے وہ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ پہلے سے مختلف ہے یا پہلے کی طرح ہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے پوسچرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ جو کل بھی ایران کی طرف سے مختلف جو بیانات سامنے آئے، تو اس کے جواب میں امریکی صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ جو ایک فیک خبریں ہیں یا جو ایران کے افیشلز ہیں وہ ڈیلیبریٹلی جو خبریں لیک کر رہے ہیں ریگارڈنگ جو ڈرافٹ ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ابھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لفظی گولہ باری ہے دونوں کے درمیان جاری ہے، بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں پچھلے جو لاسٹ ٹائم یا اوور آل جو ایکسچینج تھا دونوں کے درمیان، اس میں آپ کو تو ایک کمی نظر آتی ہے، ایک میجرڈ رسپانس ہے دونوں طرف سے۔ جو رسپانس آ بھی رہا ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ امریکہ ظاہر ہے کہ جو بھی یہ ڈیل ہوگی وہ جو اپنے ڈومیسٹک اس کی آڈینس ہے اس کو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ ہماری وکٹری ہے۔ وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے جو دباؤ ایران کے اوپر ڈالا تھا، وہ ملٹری پریشر ہو یا پھر وہ اکنامک پریشر ہو، اس کی وجہ سے ایران مجبور ہوا ہماری ٹرمز کے اوپر ڈیل کرنے میں۔ دوسری طرف ایران کا بیانیہ اگر آپ دیکھیں، ایران کے وزیر خارجہ کا بڑا تفصیلی انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو اپنے کور نیشنل انٹرسٹ ہیں ان پر کمپرومائز نہیں کیا۔ انفیکٹ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی کہ ہم نے اپنا موقف نہیں بدلا، بلکہ یہ 2 ہفتے پہلے جو پاکستان کے ذریعے ایک ڈرافٹ ایکسچینج ہوا تھا، ایران آج بھی اسی پر قائم ہے۔ یہ امریکہ نے اپنی جو پوزیشن ہے وہ بدلی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے nobody knows، کیونکہ اس ساری صورتحال کے اندر we know کہ پبلک پوسچرنگ بھی ہو رہی ہے، اور دونوں جو فریقین ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ سفارتی محاذ کے اوپر بھی ان کو فتح حاصل ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسرائیل ایسے کسی بھی بڑے معاہدے کا مخالف رہا ہے ابھی تک کا؟ اس ڈرافٹ کے آنے کے بعد ان کا ریسپانس جو ہے وہ اس ممکنہ معاہدے کے حوالے سے ابھی تک کیا سامنے آیا ہے؟ اسرائیل کی طرف سے بالکل ریئیکشن آیا ہے۔ اسرائیل ایک تو کہتا ہے کہ وہ کسی بھی یہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں براہ راست اس میں پارٹی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کا یہ موقف ہے اسرائیلی پرائم منسٹر کا کہ وہ کسی بھی صورت ایران بطور ایک نیوکلیئر طاقت بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح کی ڈیل کے علاوہ وہ کوئی بھی ڈیل اپیرنٹلی مطلب انڈائریکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ
ایران کا یہ موقف ہے کہ اگر یہ معاہدہ ہوگا تو اس معاہدے کا عمل درآمد تمام جو ریجنل ہاٹ سپاٹس ہیں، خاص کر کے لبنان کی بات کریں، لبنان سے جو ایرانین افیشلز کہہ رہے ہیں صدرن لبنان سے اسرائیل کو وڈرا کرنا ہوگا، جو میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہوگا. سو وائل اسرائیل اس سارے پروسیس کا ڈائریکٹلی حصہ نہیں ہے، بٹ انڈائریکٹلی obviously جو امریکہ ہے ول میک شور کہ اگر وہ اگری کرتا ہے بہت سی ٹرمز کے اوپر اور یہ اگریمنٹ ہوتا ہے تو وہ تو چاہے گا کہ اس کے اوپر اس طریقے سے عمل درآمد ہو. بٹ سٹل آئی تھنک یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. وہ ابھی بھی سمجھتا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے نہیں، بات چیت کے ذریعے نہیں، بلکہ طاقت کے ذریعے ہی نپٹا جا سکتا ہے. رائٹ، بہت شکریہ کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کروں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.